जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल मजनू बाय ज़ैद जुल्फ़िकार, किस्त नंबर 6। छठा बाब शुरू होता है जिसका नाम है मेरी हीर। रात वो बड़ी देर से सोया तो सुबह बड़ी देर तक सोता ही रहा। किसी ने जगाया भी नहीं कि अब उसे बेआराम करने का ख्याल किसी को भूल से भी नहीं आता था। उसकी आंख खुली तो नोखेज किरणें बलोगत पार करके पूरे जोबन पे थी। मौसम की खुनकी को तपश ने मात दे डाली थी और अब रोशनी की बूंदें छम छम बरसात लाने पे तुली हुई थी। वो कमरे से निकला तो पूरी हवेली पूरी की पूरी बेदार हो चुकी और हर कोई अपने अपने काम और धंधों में लग चुका था। उसने आंखें रगड़ी, जुमाई रोकी और बाहर आया। गुलाबों के कयारे के पास से बड़ी भीनी भीनी महक आ रही थी। उसने आंखें मूंद कर लंबी सांस भरी और आंखें खोली तो सामने वो खड़ी थी, हीर, उसकी हीर। गुलाबी फूलों को टहनी से जुदा करती वो गुलदस्ता बना रही थी और कैस अयास को कुछ लम्हों तक अपनी नजर पे यकीन ही ना आया, और जब आया तो उसे अपनी बसारत पे रश्क आया और उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि 2 आंखें और 2 देखने वाली आंखें उसे भी अता की गई हैं। वो सारी जिंदगी इन फूलों के दरमियान खड़ी उस महविश को देख सकता था, पर वो हमेशा तलक वहां खड़ी नहीं रह सकती थी। वो पलटी तो उसे खड़ा हुआ पाया और उसे खुद को देखते हुए पाया। और वो उससे पूछने लगा कि अभी भी फूल चुनती हो, और वो धीमे से मुस्कुरा दी और कहने लगी, याद है ना, खेतों से झोलियां भर भर के फूल लाया करती थी और फिर ममानी से डांट भी पड़ती थी। और उसे तो याद था, और हाँ, सब याद था और एक एक चीज याद थी। दूर तक फैला सब्ज खेत जिसको पीले पीले फूलों ने ढांप रखा था और उस पे तना नीला आसमान जिसने उन सभी को ढांप रखा था। कब आई? और जवाब आया कि सुबह। और वो क्यारी से निकल आई और वो उसके साथ साथ चलने लगा। वो फूलों को छूती नजरें झुकाए चल रही थी। तुम ठीक हो? उसने उससे पूछा तो कहने लगा, हाँ, मुझे क्या होना है, देखो हट्टा कट्टा हूं। और वो भोंडे से अंदाज से हंस दिया और वो चौंक के उसे देखने लगी। वो उसके यूं देखने पे तो जैसे नजरें ही चुरा गया था। वो नहीं चाहता था कि वो खोज में निकले तो इस हंसी की तह में दफन कर्ब तक वो पहुंचे। वो दर्द राज ही रहे जिसको उसने सलीके से कहकहा उड़ा रखा था। और फिर उसने भी पूछा कि तुम ठीक हो? और वो तो ठीक ही थी, बल्कि ठीक ठाक थी। वो कर्ब समझ सकते हो कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत के हसार में से निकल के ठीक ठाक है। और सीन हुआ खत्म। फिर से माजी की यादों में जाते हैं और सीन वहां से शुरू होता है जहां पे कैस का इलाज हो रहा होता है अस्पताल में, और 1-1.5 महीने के इलाज के बाद वह अस्पताल से सही सलामत वापस घर आ गया था। बहुत ठीक है ये, वैसे ऐसे कैसे मर जाता? जब शर्म से नहीं मरा तो बीमारी और तकलीफ तो बहुत ही मामूली चीजें हैं ना। मोमानी ने उसके आते उसके मुंह पे कहा था और बार बार कहा था, अरे मर जाता तो जान तो छूटती, लानत चौका। बाबा से बुलंद सुनाया जाता था और बबांगे दहल सुनाया जाता था, और पूरी हवेली ने उसका सोशल बायकॉट ही कर दिया था। उससे बात की जाती थी और ना ही उसकी बात सुनी जाती थी। 2 कमरों का वो पोर्शन उन माँ बेटे के लिए शोबे अबी तालिब की घाटी थी जिसमें उनको असीर कर दिया गया था। हसीना फुप्पो उसमें राजी थी। उनके बेटे की जिंदगी जो बख्श दी गई थी और यही उनके लिए कुल कायनात था। वो 3 माह बिस्तर पे पड़ा रहा था, चुपचाप, खामोश, ना कोई संगी साथी, ना कोई बात करने वाला। माँ के अलावा कोई भी अपना पास नहीं था उसके। और इनमें सबसे बड़ी तकलीफ थी मुजरिम होने का एहसास, उस जुर्म का एहसास, वो गुनाह जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसे उसकी भी सजा मिली थी। कैसा लगेगा अगर आपको कातिल कहकर फांसी भी दे दी जाए पर आपने वो जुर्म किया ही ना हो? वही उसे लगता था, और हर वक्त और हर समय। और फिर मोमानी हीर के लिए रिश्ते ढूंढने भी लग गई थी। फुप्पो को सुनी सुनाई पता चली थी ये बात, और वो किसी से सवाल और जवाब करने की हालत में तो अब थी भी नहीं।
اتنے سب کے بعد وہ کس حق سے جا کر مومانی سے پوچھتی کہ وہ منگنی کیا ہوئی؟ وہ جسے میری بیٹی بننا تھا کسی اور گھر کی تلاش، ارے کیوں اور کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ اب یہی ہوگا اور یہ ہونا ہی تھا۔ قیامت تب ٹوٹنا تھی جب، اور سین ہوا ختم۔ اس دن مومانی ایک پلیٹ میں مٹھائی کی چند ٹکڑیاں رکھے آئی تھیں۔ جانتی تھیں کہ اسے مٹھائی سے چڑ ہے، لیکن پھر بھی وہ چڑھانے ہی تو آئی تھیں، اور کہنے لگیں کہ ہیر کا رشتہ طے کر دیا ہے میں نے، اور سوچا جیسی بھی ہو اکلوتی پھپھی ہو نا تم اس کی، تو منہ میٹھا کروانا تو بنتا ہی ہے نا۔ اور وہ جلدی سے باہر آیا اور انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ حوصلہ دیکھ میرا حسینہ، جنہوں نے میرے کلیجے پہ وار کیا، میں انہی کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے آئی ہوں۔ اور وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ نے کیا کہا؟ ہیر کے بارے میں کیا کہا آپ نے؟ وہ بے چینی سے آگے بڑھا تھا۔ اپنی کافر زبان سے میری بیٹی کا نام بھی لیا نا تو تیرا کلیجہ چیر دوں گی میں منحوس، وہ حلق کے بل چلائی تھیں۔ آپ نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ میری ہیر کے بارے میں؟ اخ تھو، انہوں نے اس پہ تھوک ہی دیا۔ ارے تیری ہیر، کیڑے پڑے ہیں تجھے۔ اور اسے تو جیسے کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ پھر سے پوچھنے لگا، آپ نے کیا کہا ہے؟ اور وہ ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا، اور اماں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اور مومانی زہر خون نظروں سے اسے گھورتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے اماں، بس ایک بار، وہ میری بات ضرور سنے گی، میں جانتا ہوں اسے مجھ پہ اعتبار ہوگا، اور وہ مجھے اس سے ایک بار اور بس ایک بار بات کرنی ہے۔ اور رو رو کے ہلکن ہو رہا تھا۔ یہاں کوئی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اور وہ بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کیا کرتی؟ اور اس دن وہ مومانی کے پورشن میں گھس آیا تھا۔ مومانی باہر گئی ہوئی تھی، اور صحن میں بچھی چارپائی پہ وہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر تو وہ خوفزدہ سی ہو کر اٹھی، اور اس نے کہا، کیس تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اور وہ زر چہرے اور اڑی ہوئی رنگت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور میری بات سنو ہیر پلیز۔ وہ اس کی طرف بڑا تھا، اور وہ چیخ مار کے باہر کو بھاگی، اور وہ اس کے پیچھے بھاگا کہ ہیر میری بات سنو ہیر۔ وہی کی فکرہ دہراتا اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور وہ مدد مدد پکارتی بڑے آنگن میں جا نکلی۔ نانا جی، نانی، مومانیاں سب جمع ہو گئے تھے، اور وہ کہتا رہا کہ ہیر اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، ایک بار میری بھی بات سن لو، اور میری بات سن لو۔ اور ماموں نے اسے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑا تھا، اور منہ پہ در پہ تھپڑ ہی دے مارے تھے، اور وہ پٹتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور بس کہتا جا رہا تھا، مجھے بات کرنی ہے، اور وہ میری ہیر ہے، اور وہ میرا اعتبار ضرور کرے گی۔ ہیر اور میری ہیر، ہیر اور میری ہیر، اور بس یہاں پہ ہوتا ہے یہ سین ختم۔ افسوس کہ جہاں دنیا جہان نے اس پہ اعتبار نہ کیا، وہیں اس کے پیار نے بھی اس پہ اعتبار نہ کیا۔ پھر بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ وہ پھولوں کا گلدستہ لیے اس کے سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال پہ وہ نشان تھا، وہ اس کے باپ کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کا تھا۔ ایک بات بتاؤ کیس؟ اور وہ ہولے سے مسکرایا، اور اس نے کہا، ہاں تمہاری مجرم میں بھی ہوں کیا؟ اور اس کی مسکراہٹ کی روح قبض کر لی گئی تھی، اور اس نے ہولے سے نفی میں گردن ہلائی تھی، اور بس وہ ہلاتا ہی چلا گیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حسینہ پھپھو اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ یہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے مجرم کا، اس کو ہٹانے کے لیے اپنے پورے خاندان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ ابا جی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں، آپ نے عدالت لگائی، مدی کی بات سنی اور فیصلہ سنا دیا۔ ابا جی یہ زیادتی نہیں کی آپ نے؟ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو جسے مجرم بتایا جا رہا ہے وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے نا، اس کی طرف کی کہانی نہیں سنیں گے کیا آپ؟ ارے بھلے اعتبار نہ کریں، بھلے اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیں، پر اسے اپنی بھی تو کہنے دینا، ایک بار اسے بھی تو بولنے دیں آپ۔ اور نانا جی خاموش رہے، اور حسینہ پھپھو التجائیہ نظروں سے انہیں دیکھتی ہی رہیں۔ ان کے سامنے سر جھکائے، کھلے گریبان اور پھٹی آستین کے ساتھ وہ بیٹا کھڑا ہوا تھا، اور اس کے گال سے بہتا خون اب جم رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہو،
और उसने नजरें उठाईं और कहा कि मुझे एक बार हीर से बात करनी है, और जवाब आया कि हरगिज नहीं, मुमानी धाड़ी थी। जबकि नाना जी ने बुलंद आवाज में कहा कि खामोश, हीर बेटी तुम इधर आओ। वो आई तो नाना जी ने उसे उसके सामने खड़ा किया और कहा, कहो और कहो, हम सबको भी सुनना है। ये सुनेगी और फैसला भी यही करेगी, और हम बस तमाशाई बने रहेंगे। और हाँ, फिर इसके फैसले के बाद कोई वावेला और कोई तमाशा नहीं होगा। वो जल्दी से आया और बेकरार नजरों से उसे देखने लगा। उसने कहा, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है हीर। मैंने वो सब नहीं कहा, मैंने वो सब नहीं किया, वो सब बहतान है। तुम्हें यकीन है ना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे और बस तुम ही से मोहब्बत करता हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बहन तो क्या किसी भी और को देख भी सकता हूं? और अपने पोर्शन से भागती हुई सहरिश आई थी और हीर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। तुम्हें एतबार है ना? और हीर की तरफ से जवाब आया कि नहीं, और वो सुन ही रह गया। और वो बोली कि मुझे मेरी बहन पे एतबार है, और अब आगे बोलो तुम। तो क्या अब आगे कुछ बोलना था? और अभी भी कुछ बाकी क्या रह गया था? महबूब कहे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तो इसके बाद भी कुछ बाकी था क्या? हाँ था। अब एतबार दिलाना था, अब महबूब को मनाना था। वो 2 कदम और आगे आया और उसने कहा, चलो मत करो एतबार, मान लो मुझे मुजरिम और गुनहगार समझ लो, तो ऐसा करो कि मेरी मोहब्बत के सदके मुझे माफ ही कर दो। कहने लगी कि मोहब्बत के मजहब में तुम्हारा गुनाह तो शिर्क के बराबर है कैसा यास, और शिर्क तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। हाँ, लेकिन तौबा तो कबूल करता है ना? शिर्क किया भी है तो अब कलमा पढ़ता हूं, माथा सजदे में रख के आदम की तरह सालों आंसू भी बहाता रहूंगा, तब तो माफ कर दोगी ना? और वो भीगी नजरों से बच्चों के जैसे बिलक रहा था। और महबूब की तरफ से जवाब आया, मैं खुदा नहीं हूं कैस, मैं इतने साल तुम्हारी तपस्या देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहूंगी। मेरे पास तो गिनती के चंद साल हैं, और वो मुझे रोते और धोते नहीं गवाने हैं। तो मुजरिम हो या नहीं, इसे छोड़कर बस मुझे छोड़ दो। और वो हाथ जोड़ के बोली तो वो उसके कदमों में ही आन पड़ा और कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं, तुम तो मेरी हीर हो। तुम्हें भी पता है ना कि तुम मेरी हीर हो। नहीं, ऐसे नहीं। और वो दूर खड़ी अपनी बहन को देख रही थी। अभी कल रात ही तो उसने कहा था, इससे अगर चुनोगी तो मुझे हमेशा के लिए गवा दोगी। उसकी मोहब्बत पे आमीन कहोगी तो समझना मेरी मोहब्बत पे लानत भेज दी। उसे माफ करोगी तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। और 2 आंसू उसकी आंख से रुखसार पे बह निकले। खुदा जाने दर्द के थे कि खसारे के, मोहब्बत के छिन जाने के थे कि उसको ठोकर मार देने के। और यहां ये सीन हो जाता है खत्म। वो अब भी मुसलसल नफी में सर हिला रहा था, नहीं हरगिज़ नहीं, तुम क्या कोई भी मेरा मुजरिम नहीं। हर वो तो फर्ज था। महबूब मुजरिम भी हो तो उसे मासूम ही कहा जाता है। अरे महबूब कत्ल भी कर दे तो कातिल नहीं बनता, वो तो मालिक होता है, आका होता है। गुलाम की क्या मजाल जो मुंह भर के आका को बद कहे। और वो फूल लिए आगे बढ़ गई थी और कैस फिर से अकेला खड़ा रह गया था हमेशा की तरह। और सीन हुआ खत्म। अगले सीन में फिर से हम माजी में जाते हैं, जहां पे हीर
یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے اور ہاں مجھے چھوڑ دو۔ کیس نے اب رو رو کے برا حال ہی کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا امی۔ ممانی سے کہیں کہ کوئی بھی شرط رکھ لیں اور کچھ بھی مانگ لیں اور کوئی بھی اور شے مجھ سے لے لیں پر اسے مجھ سے نہ چھینیں۔ امی میں تو مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر سکون آور دوا دے کر چلا جاتا اور وہ 4 گھنٹے بعد ہوش میں آتا تو وہی تکرار اور وہی مانگ، اور اس ماں کا درد سمجھتے ہو کیا؟ وہ جس کا ایک ہی بیٹا کل متا تھی، بیٹا بھی ایسا گویا چمکتا چاند، لائق فائق، ہوشیار، خوبصورت، ہر شے میں بے مثال، وہ بیٹا اب اپنا آپ کھو رہا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ ایسا بھی کیا کہ ایک لڑکی کے لیے ایسے رونا دھونا، پھر اس کے لیے وہ ایک لڑکی تو نہیں تھی، وہ تو گویا دنیا میں اتاری ہر نعمت تھی نا۔ اس کا رونا بلکنا اس ماں کو ایک بار پھر ممانی کے در پہ لے گیا تھا، اور اس نے کہا، بھائی صاحب جھولی پھیلائے آئی ہوں، آپ کی چوکھٹ سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک آپ میری مانگ پوری نہیں کر دیں گے۔ حسینہ چلی جا، ابا جی نے کہا تھا فیصلہ وہ کرے گی اور اس نے کر دیا، اب کیوں آئی ہے تو میرا پتر مجھے لوٹا دینا، میرے پتر کی امانت لوٹا دیں آپ مجھے۔ اور ممانی نے انہیں نفرت سے دیکھا اور کہا، اپنے پتر کو کہہ کہ میری بیٹی سے جو عزت چھین کر لے گیا ہے نا وہ تو لوٹا دے پہلے۔ اور انہوں نے دامن پھیلا لیا، تیرا پتر بد کردار ہے، میں کیسے اپنی دھی دے دوں اسے؟ چلیں بد کردار صحیح، بد چلن صحیح بھائی جی، لیکن رشتے تو بد کرداروں اور بد چلنوں کے بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ ہر ماموں کہنے لگے کہ حسینہ چلی جاؤ اور چلی جا، لیکن وہ چوکھٹ سے نہیں اٹھی تھی اور کہنے لگی کہ وہ مر جائے گا بھائی صاحب۔ ہر جواب آیا تو کیا کروں، اپنی بیٹی کو بھی جیتے جی کیا مار دوں؟ اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور سین ہوا ختم۔ اس کے بعد ہیر کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا اور شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی تھی، مطلب کہ تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو کیس ایاز دفنا دیا جائے گا۔ ہر مر تو وہ کب کا گیا تھا نا، اب تو بس لاش کو اٹھائے پھرنے کا تردد ہی تھا۔ اس دن ممانی نے اس کی انگوٹھی واپس بھیجوا دی تھی، اس سے کہو کہ اس کے نام کا چھلا بھی اب اتار دے۔ اور وہ ضد میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ چھلا تو ذمہ داری تھی نا میری، اور وہ اس ذمہ داری سے منہ کیسے موڑتا؟ اور ممانی نے کہا کہ اتار انگوٹھی، اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اور وہ برآمدے میں بھاگ گیا۔ اور ممانی نے نہ خود سے اسے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جا، تجھے کیا لگتا ہے کہ اس انگوٹھی کا اب بھی کوئی مطلب ہے؟ ہاں مطلب تھا نا کہ وہ اسی کا ہے، اور وہ اس بات کی نشانی تھی نا۔ رکھ لے ایسے 1000 چھلے میری ہیر پہ قربان۔ اور برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپے کیس نے مسکرا کے وہ چھلا دیکھا اور اسے چوم لیا اور سین ہوا ختم۔ اور اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آج بھی اور اس وقت بھی اس نے وہ چھلا چوم لیا تھا اور واپس انگلی میں پہن لیا تھا۔ وہ جو نشانی تھا کہ وہ اس کا ہے تو بس اسی کا ہے۔ اور تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، کیس بھائی فاخرہ ممانی بلا رہی ہیں آپ کو۔ اور وہ باہر آیا تو دیکھا کہ ممانی کے پورشن کے صحن میں کرسیاں اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، سلیقے سے سجی میز پہ کھانے کے لوازمات بھی سجے ہوئے تھے۔ لو کیس بھی آ گیا، آؤ بیٹا، ماموں نے اسے دیکھ کے کہا، اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، چارپائی پہ اس کی طرف پش کیے بیٹھا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور خوش دلی سے مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیس ایاز دی مہان قلمکار، اس کے گلے لگا تھا اور پھر کہنے لگا، ایوارڈ جیت کے آئے ہو نا تو مبارکباد دینے آنا تو بنتا ہی تھا۔ اور وہ دھیمے سے ہنسا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پھر وہی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تبھی ہیر اندر سے چائے کی ٹرے لیے ہوئے آئی تھی اور وہ کہنے لگا، میں کل ہیر سے کہہ رہا تھا کہ تم نے کبھی بتائی نہیں کہ تمہارا کزن اتنا بڑا لکھاری ہے۔ اور وہ مسکرا دی۔ اب آپ مجھے پھلا پھلا کے پھاڑ دیں گے کیا؟ وہ کہا مار کے ہنسا تھا
اور وہ ہنسی کتنی خالص تھی اور کسی بناوٹ اور کسی ریا سے پاک اور زندگی سے بھرپور۔ اس گھر میں تو اب کوئی بھی ایسی ہنسی نہیں ہنستا تھا اور کیس اسے دیکھ کے ہی رہ گیا۔ لیکن وہ ہنسی تو آج بھی ویسی ہی تھی نا، اسی دن جیسی جب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اور دوبارہ سے اگلا سین شروع ہوتا ہے ماضی کی کچھ یادوں سے۔ سٹیج پہ بیٹھا وہ کسی کی بات پہ زور سے ہنسا تھا اور اس نے اتنی دور کھڑے کیس نے بھی اس ہنسی کی کھنکھناہٹ کو جیسے محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ تحریر تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ وہ رانجھا تو نہیں تھا جو ہیر کے ملنے پہ ایسے خوش تھا، تو پھر وہ ایسا خرم کیوں تھا؟ کیس نے ایک بار پھر سے اسے دیکھا تھا اور سوچنے لگا کہ اس میں ایسا کیا تھا جو کیس ایاز میں نہیں تھا۔ وہ کیوں کر ایسا خوش قسمت ٹھہرا کہ وہ اس کی ہونے کو تھی؟ نانا جی کا سختی سے حکم تھا کہ وہ پنڈال میں کہیں نظر نہ آئے اور وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، پر وہ بھی تو عاشق تھا۔ معشوق کے ملن کے لیے وہ 7 دریا بھی پار سکتا تھا۔ وہ مومانی کے پورشن میں آ گیا اور جانتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی، اور وہیں جہاں کچھ عرصے پہلے اسے چٹھی دے کر بلایا گیا تھا، ارے وہاں جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور سامنے وہ تھی، وہ ہیر، اس کی ہیر۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ چونک کے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور آئینے میں نظر آتے عکس نے تو انہیں جیسے ملا ہی دیا تھا، لیکن وہ شبیہ جہاں دلہن بنی وہ بیٹھی تھی اور کچھ فاصلے پہ وہ کھڑا تھا، اور وہ شاید آخری بار تھا جب وہ ایک منظر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، نمکین پانیوں کی باریک سی نہر اس کے گالوں پہ بہہ نکلی۔ لب کاٹتا وہ خاموش کھڑا بھیگے چہرے کے ساتھ آنسو بہاتا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے پتھر پگھل رہے تھے لیکن دل نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے کرب کو دیکھ کے دل بند ہو رہے تھے۔ اسے بے بسی نے اپنی زندہ مثال بنا چھوڑا تھا، محبت نے اسے عبرت کا مقام کر دیا تھا۔ کوئی کسی کو چاہے تو ایک بار اسے دیکھ لے، اسے سوچ لے۔ کسی کو دل دے تو پہلے اس کی کرچی کرچی دل کو دیکھ لے۔ ہر آواز آئی کہ نکلو یہاں سے، دفان ہو جاؤ۔ سہرش بھوکی شیرنی کے ایسے اس تک آئی اور اس نے کہا کہ نکلو اور یہاں سے نکلو۔ اسے دھکے دیتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے برباد کر دیا سہرش، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، میں اللہ کے گھر بھی تمہیں پوچھوں گا۔ اور وہ کرب سے روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگی، ارے تمہیں تو میری محبت کی بد دعا لگی ہے کیس ایاز، میری محبت کو دھتکارا تھا نا، تو جاؤ اب محبت کی دھتکار سمیٹو تم۔ اور وہ اس کی طرف جھک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی، تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہاری نہیں ہے، وہ ہیر ہے، پر تم رانجھے نہیں ہو، تم تو کیس ہو، اور تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھے اپنی لیلا بنا لو۔ جاؤ اب جنوں میں گریبان پھاڑ کے روتے پھرو، ہیر کو لینے تو رانجھا آ گیا ہے اور اب تو وہ اسی کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ میری ہے۔ وہ غصے سے چلایا تھا اور اس پہ جھپٹا بھی تھا، اور تب تک ماموں وغیرہ آ گئے تھے اور انہوں نے اسے جکڑ لیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ وہ میری ہیر ہے، وہ میری ہے، اور وہ بس میری ہی ہے۔ اور وہ ان کی گرفت میں چلاتا ہوا کہتا جا رہا تھا اور سین ہوا ختم۔ آج بھی اور اب بھی وہ اس کے سامنے ہی تھی۔ ہاں، ہیر، اس کی ہیر۔ ارے نہیں، اب وہ اس کی ہیر نہیں تھی، وہ تو آج بھی اسی کا تھا، یہ اور بات تھی، لیکن ہیر اس کی نہیں تھی۔ اور مومانی نے اسے ساتھ لگایا تھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے کٹوروں میں لیا اور پوچھا، تو خوش تو ہے نا؟ اور وہ مسکرا دی تھی، اور کیس کے برابر میں بیٹھے اپنے شوہر کو اس نے محبت سے دیکھا تھا اور بولی، میں بہت خوش ہوں اماں۔ اور اس ہیر کے رانجھے کے برابر بیٹھے کیس نے تو سر ہی جھکا لیا تھا۔ ارے وہ درد سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا محبوب
तुम्हारी मोहब्बत के हसार से निकल के कहता है कि वो खुश है। और सीन हुआ यहाँ पे खत्म, और आज की एपिसोड भी। लग तो ऐसा ही रहा है कि सिर्फ कैस ने ही मोहब्बत की थी हीर से, और हीर ने तो नहीं की थी, वो जिसने उससे कभी एतबार भी नहीं किया था। हर रिश्ते की बुनियाद एतबार बहुत जरूरी होता है, जो रिश्तों को जोड़े रखता है। जिन रिश्तों में एतबार नहीं, वहां रिश्ते भी नहीं, और जिन रिश्तों में एहसास नहीं, वो रिश्ते तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हीर ने दुनिया की तरह उस पर भरोसा नहीं किया था, सिर्फ उसने अपनी बहन पे भरोसा किया। और इसके लिए क्या इतना आसान था कैस को छोड़ देना, जिसके लिए उसने जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। वो जो बचपन से उस पे जान कुर्बान कर देने को तैयार था, वो जो उसके जज्बों से वाकिफ थी, वो जो उससे फरमाइशें किया करती थी, जिसने हर जगह उसको अपने साथ पाया था और जिम्मेदारी कबूल करते हुए पाया था, निभाते हुए पाया था, क्या उस शख्स पे वो जरा सा भी एतबार न कर सकी और उसे एक मौका तक न दे सकी? उसके लिए अपने खानदान से लड़ तक न सकी, और उसके लिए उस कैस को, जानवार देने वाले कैस को, उसके लिए मजनू बन जाने वाले कैस को भुलाना और अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान था, ऐसे जैसे उसने उसे कभी भी जर्रा बराबर भी नहीं चाहा था। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।